شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 107 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ کیا تم سے بڑھ کر کوئی احمق ہماری فوج میں کوئی اور ہوگا؟ کیا تم نے سنا نہیں کہ فارس کی فوج کو اور ان کے ساتھی ہزارہ عیسائیوں کو ان مسلمانوں نے نہ صرف یہ کہ ہر جگہ شکست دی ہے بلکہ ان کے نامور جرنیلوں کو اور ہزاروں سپاہیوں کو مار ڈالا ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے کہ مدینہ والوں کے لڑنے کا طریقہ کیا ہے۔ بہت ضروری ہے دیکھنا، جو اتنی تھوڑی تعداد میں اتنی زیادہ تعداد کو شکست دے کر ختم کر چکے ہیں، ان کا کوئی خاص طریقہ جنگ ہوگا۔ ہم بھی فارس کی فوج کے خلاف لڑ چکے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ہم نے فارسیوں کو شکست دی تھی، لیکن ہماری فوج کی نفری ان سے زیادہ تھی۔ اب میرا فیصلہ سن لو، ہم فارسیوں کو ساتھ ملا کر مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے۔ فارسیوں کو ساتھ ملا کر کیا ہمیں یہ بھول جانا چاہیے کہ فارسیوں کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، ہماری آپس میں جنگیں ہو چکی ہیں؟ ہاں، ہمیں بھول جانا چاہیے، مسلمان ان کے اور ہمارے مشترکہ دشمن ہیں۔ ایسے دشمن کو شکست دینے کے لیے اپنے دشمن کو دوست بنا لینا دانشمندی ہوتی ہے۔ ہم فارسیوں کی طرح شکست نہیں کھانا چاہتے۔ اگر فارسی ہمارے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیتے ہیں تو ان کے ساتھ عیسائی قبیلے بھی آ جائیں گے۔ ناظرین، اس فیصلے کے مطابق رومیوں کا ایلچی دوستی کا پیغام لے کر مدائن گیا تو آتش پرستوں نے بازو پھیلا کر ایلچی کا استقبال کیا۔ تحائف کا تبادلہ ہوا اور ایلچی کے ساتھ معاہدے کی شرطیں طے ہو گئیں۔ فارس والوں کو اپنا تخت الٹتا نظر آ رہا تھا۔ رومیوں کے اس پیغام کو انہوں نے غیبی مدد سمجھا۔ مدائن کے دربار سے ان تمام عیسائی قبیلوں کے سرداروں کو بلاوا بھیجا گیا۔ یہ وہی 3 قبیلے بنی تغلب، نمر اور ایاد تھے جو مسلمانوں سے بہت بری شکست کھا چکے تھے۔ ناظرین، مورخوں نے لکھا ہے کہ انہیں جو ہی اطلاع ملی تو وہ فوراً مدائن پہنچے۔ وہ اپنے ہزارہ مقتولین کا انتقام لینا چاہتے تھے اور وہ اسلام کے پھیلاؤ کو بھی روکنا چاہتے تھے۔ ان قبیلوں میں جو لڑنے والے تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے۔ جوان سال آدمی بہت کم رہ گئے تھے۔ اب اکثریت ادھیڑ عمر لوگوں کی۔ ناظرین، خالد کا فراز کی طرف کوچ ان کی خود سری کا مظاہرہ تھا۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں صرف فارس والوں سے لڑنے کی اجازت دی تھی۔ امیر المومنین کو یہ بھی توقع نہیں تھی کہ اپنی اتنی کم فوج فارس جیسی طاقتور فوج کو شکست دے گی، لیکن امیر المومنین ایسا خطرہ مول لینا نہیں چاہتے تھے کہ اتنی لڑائیاں لڑ کر رومیوں سے بھی ٹکر لی جائے۔ ناظرین، رومیوں کی فوج فارسیوں کی فوج سے بہتر تھی۔ یہ خالد کا اپنا فیصلہ تھا کہ فراز کے مقام پر جا کر رومیوں اور فارسیوں کی ناکہ بندی کر دی جائے۔ ناظرین، خالد چین سے بیٹھنے والے سالار نہیں تھے، اس کے علاوہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنگی اصولوں کے شائق تھے۔ مثلا یہ کہ دشمن کے سر پر سوار رہو، اگر دشمن کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے تو اس کے حملے کا انتظار نہ کرو، آگے بڑھو اور حملہ کر دو۔ ناظرین، خالد نے اپنے آپ پر جہاد کا جنون طاری کر رکھا تھا۔ جب خالد کے جاسوسوں نے انہیں اطلاعیں دینی شروع کی تو خالد کے چہرے پر سنجیدگی طاری ہو گئی۔ انہیں پتہ چلا کہ وہ 2 فوجوں کے درمیان آ گئے ہیں، ایک طرف رومی اور دوسری طرف فارسی اور ان کے ساتھ عیسائی قبیلوں کے لوگ بھی۔ ناظرین، خالد کے ساتھ نفری پہلے سے کم ہو گئی تھی، کیونکہ جو علاقے انہوں نے فتح کیے تھے وہیں اپنی کچھ نفری کا ہونا لازمی تھا۔ بغاوت کا بھی خطرہ تھا اور آتش پرست فارسیوں کے جوابی حملے کا بھی۔ ناظرین، خالد فراز میں رمضان سن 12 ہجری دسمبر سن 633 سن عیسوی کے پہلے ہفتے میں پہنچے تھے۔ مجاہدین روزے سے تھے۔ ناظرین، مسلمانوں کی فوج دریائے فرات کے ایک کنارے پر خیمہ زن تھی، دوسرے کنارے پر بالکل سامنے رومی، ایرانی اور عیسائی پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ دونوں طرف کے سنتری فرات کے کناروں پر ہر وقت پہرے پر کھڑے رہتے اور گشتی سنتری گھوڑوں پر سوار دریا کے کناروں پر پھرتے رہتے تھے۔ خود خالد دریا کے کنارے دور
تک چلے جاتے اور دشمن کو دیکھتے تھے۔ ناظرین، ایک شام رومیوں اور ایرانیوں کی خیمہ گاہ میں ہڑبونگ مچ گئی اور وہ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ وجہ یہ ہوئی کہ مسلمانوں کے کیمپ سے ایک شور اٹھا تھا اور دف اور نکارے بجنے لگے تھے۔ تمام فوج اچھل کود کر رہی تھی۔ دشمن اسے حملے سے پہلے کا شور ناظرین اس کے سالار وغیرہ فرات کے کنارے پر آ کر دیکھنے لگے۔ ان کے گھوڑے زینوں کے بغیر بندھے ہوئے تھے۔ دشمن کے کسی آدمی نے چلا کر کہا وہ تیاری کی حالت میں نہیں ہے۔ کسی اور نے کہا وہ دیکھو۔ ایک اور نے کہا آسمان کی طرف دیکھو، مسلمانوں نے عید کا چاند دیکھ لیا ہے۔ آج رات اور کل سارا دن یہ لوگ خوشیاں منائیں گے۔ ناظرین، اگلے روز مسلمانوں نے ہنگامہ خیز طریقے سے عید الفطر کی خوشیاں منائی۔ اسی خوشی میں فتوحات کی مسرتیں بھی شامل تھی۔ مسلمان جب عید کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو دریا کے کنارے اور کیمپ کے ارد گرد سنتریوں میں اضافہ کر دیا گیا تاکہ دشمن نماز کی حالت میں حملہ نہ کر سکے۔ مجاہدین اسلام، خالد نے نماز کے بعد مجاہدین سے مختصر سا خطاب کیا۔ نماز کے بعد ایسے انداز سے اس تقریب سعید کی خوشیاں مناؤ کہ دشمن یہ تاثر لے کہ مسلمانوں کو کسی قسم کا اندیشہ نہیں اور انہیں اپنی فتح کا پورا یقین ہے۔ دریا کے کنارے جا کر ناچو کودو۔ تم نے جس طرح دشمن پر اپنی تلوار کی ڈھاک بٹھائی ہے اس طرح اس پر اپنی خوشیوں کی دہشت بٹھا دو، لیکن میرے رفیقو اس حقیقت کو نہ بھولنا کہ تم اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک سے ایک کٹھن آزمائش میں پورے اترے ہو، مگر اب تمہارے سامنے سب سے زیادہ کٹھن اور خطرناک آزمائش آ گئی ہے۔ تمہارا سامنا اس وقت کی دو طاقتور فوجوں سے ہے جنہیں عیسائیوں کی مدد بھی حاصل ہے۔ میں جانتا ہوں تم جسمانی طور سے لڑنے کے قابل نہیں رہے، لیکن اللہ نے تمہیں روح کی جو قوتیں بخشی ہیں انہیں کمزور نہ ہونے دینا، کیونکہ تم ان قوتوں کے بل پر دشمن پر غالب آتے چلے جا رہے ہو۔ میں بتا نہیں سکتا کہ کل کیا ہوگا، ہر خطرے کے لیے تیار رہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ناظرین، خالد کے خاموش ہوتے ہی مجاہدین کے نعروں نے ارض و سما کو ہلا ڈالا۔ پھر سب دوڑتے کودتے دریا کے کنارے جا پہنچے۔ انہوں نے دریا کے کنارے گھوڑے بھی دوڑائے اور ہر طرح عید کی خوشیاں منائی۔ خالد کے سالاروں کو توقع تھی کہ خالد بن ولید یہاں بھی شب خون کی سوچ رہے ہوں گے۔ خالد نے اتنے دن گزر جانے کے باوجود بھی سالاروں کو نہیں بتایا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مہینہ گزر چکا تھا، فوجیں آمنے سامنے بیٹھی۔ آخر خالد نے اپنے سالاروں کو مشورے، تجاویز اور احکام کے لیے بلایا۔ میرے رفیقو، خالد نے کہا، شاید تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ یہاں بھی شب خون مارا جائے گا، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ یہاں صورتحال شب خون والی نہیں، دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ہم ہمیشہ قلیل تعداد میں لڑے ہیں، لیکن یہاں ہمارے درمیان دریا حائل ہے، دشمن اس دریا سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ دشمن اتنی زیادہ تعداد کے باوجود ہم پر حملہ نہیں کر رہا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ احتیاط سے کام لے رہا ہے۔ ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کی احتیاط کو ہم اور طول دیں اور حملے میں پہل نہ کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ حملے میں پہل وہ کرے۔ اگر تم کوئی مشورہ دینا چاہو تو میں اس پر غور اور عمل کروں گا۔ تقریباً تمام سالاروں نے متفقہ طور پر کہا کہ ہم پہل نہ کریں اور کوئی ایسی صورت پیدا کریں کہ دشمن دریا عبور کر آئے۔ ناظرین، کچھ دیر سالاروں نے بحث و مباحثہ کیا اور ایک تجویز پر متفق ہو گئے اور اسی روز اس پر عمل شروع کر دیا گیا۔ ناظرین، اس کے مطابق کوئی ایک دستہ تیار ہو کر دریا کے ساتھ کسی طرف چل پڑتا۔ دشمن یہ سمجھتا کہ مسلمان کوئی نقل و حرکت کر رہے ہیں، چنانچہ اسے بھی اس کے مطابق کوئی نقل و حرکت یا پیش بندی کرنی پڑتی۔ ناظرین، یہ سلسلہ 15-16 دن چلتا رہا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ رومی مسلمانوں کی ان حرکات سے تنگ آ گئے۔ وہ پہلے ہی مسلمانوں کے خلاف کسی میدان میں نہیں لڑے تھے۔ ان کے سالاروں
مسلمانوں کے ذہنوں پر یہ بات آسیب کی طرح سوار ہو گئی تھی کہ جس قلیل فوج نے فارسیوں جیسی طاقتور فوج کو ہلنے کے قابل نہیں چھوڑا، وہ فوج کوئی خاص داؤ چلتی ہے جسے ان کے سوا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ معزز ناظرین، پہلے کہا جا چکا ہے کہ خالد دشمن پر نفسیاتی وار کرنے کی مہارت رکھتے تھے۔ اس صورتحال میں بھی انہوں نے رومیوں کو تذبذب میں مبتلا کر کے ان کے ذہنوں پر ایسا نفسیاتی اثر ڈالا کہ وہ نہ کچھ سمجھنے کے اور نہ کوئی فیصلہ کرنے کے قابل رہے۔ ناظرین، 31 جنوری سن 633 سن عیسوی بمطابق 15 ذی القعدہ سن 12 ہجری کے روز دشمن اس قدر تنگ آ گیا کہ ایک سالار نے دریا کے کنارے کھڑے ہو کر بڑی بلند آواز سے مسلمانوں سے کہا، کیا تم دریا پار کر کے ادھر آؤ گے یا ہم دریا پار کر کے ادھر آ جائیں؟ لڑنا ہے تو سامنے آؤ، ہم تعداد میں بہت تھوڑے ہیں۔ خالد بن ولید نے اعلان کروایا، ہم سے ڈرتے کیوں ہو؟ تمہاری تعداد اتنی زیادہ ہے کہ تمہیں ہم سے پوچھے بغیر ادھر آ جانا چاہیے، پھر سنبھل جاؤ۔ دشمن کی طرف سے للکار سنائی دی، ہم آ رہے ہیں۔ ناظرین، دشمن نے دریا عبور کرنا شروع کر دیا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 108 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔